چین کا حالیہ کشیدگی کے بعد ایران اور امریکہ سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کے نائب مندوب سن لی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنا ضروری ہے کیونکہ دونوں ممالک نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ چینی نائب مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد کیا۔ دونوں نے علاقائی سالمیت کے احترام کا عہد کیا تھا، لہٰذا دونوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل کرنا چاہیے۔ سن لی نے مزید کہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جانی چاہیے، درست اور غلط کے واضح اصولوں کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن تہران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین مسائل کے حل کے لیے غیر جانبدار اور مستقل موقف پر قائم ہے۔ بیجنگ پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر امریکہ کے حالیہ حملوں کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اس اقدام پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے قانونی امور کاظم غریب آبادی نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی حمایت کی، جس پر اسے جواب دہ ہونا چاہیے۔ غریب آبادی نے امریکی محکمہ تجارت کی ایک دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس میں امریکی برآمدی پابندیوں میں متحدہ عرب امارات کے لیے نرمی کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات بشمول آپریشن ایپک فیوری کی حمایت کا اعتراف قرار دیا گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ دستاویز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے خلاف امریکی کارروائی میں امارات کا کردار موجود تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران سے مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے میں جاری پیش رفت پر بات چیت کی۔ گفتگو میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سمیت سمندری راستوں اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے والی سفارتی کوششوں کی بھی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ان کی مفتی تقی عثمانی سے ڈیجیٹل اثاثوں اور ان کی شرعی حیثیت سے متعلق جاری مباحثے پر تعمیری اور مفید ملاقات ہوئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دہی، استحصال اور مالی نقصان سے محفوظ رکھنا اولین ترجیح ہے۔ بلال بن ثاقب کے مطابق ملاقات میں بلاک چین، ڈیجیٹل اثاثوں، اسٹیبل کوائنز اور حقیقی اثاثوں پر مبنی ٹوکنائزڈ اثاثوں کی مختلف نوعیت پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کا تکنیکی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے جامع جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام، متعلقہ ریگولیٹری اداروں اور صنعت سے وابستہ ماہرین کے درمیان مشاورت اور مکالمہ جاری رکھا جائے گا۔